السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ڈیجیٹل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے، چونکہ یکم محرم الحرام ہے، اسلامی تاریخ اور اسلامک ہسٹری سے واقف جو لوگوں نے پتہ ہے کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ذی الحج وہ بھی قربانی ہے اور آغاز بھی قربانی ہے۔ ایک قربانی جو ہے وہ ذبیح اسماعیل سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ہے، اس کے عوض دمبا و فدیناہ بذبح عظیم کے تحت ہوئی، اور دوسری سیدنا امام حسین علیہ السلام کی۔ لیکن چونکہ اس مہینے کا آغاز مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے شروع ہوتا ہے، تو آج میں نے سوچا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، کردار، ان کی اولیات جنہیں اولیات عمر کہتے ہیں، اور ان کا دور حکومت اور قیام امن کے لیے ان کی کاوشیں، اس پہ بات کی جائے۔ تو قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو اشداء علی الکفار سے مفسرین کہتے ہیں کہ کفار پر سختی کرنے والے، اس سے مراد سیدنا عمر فاروق ہیں۔ آپ جمعے کے خطبے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ذکر آتا ہے وَأَشَدُّ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، کہ اللہ کے امر کی، حکم کی، کمانڈمنٹ کی انفورسمنٹ میں اور تنفیذ میں آپ کوئی رعایت نہیں برتتے تھے۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں کون بہتر ہے؟ فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے، آپ نے فرمایا عمر۔ بخاری کی روایت ہے 3671۔ سیدنا عمر کی بہت ساری خصوصیات ہیں، انفرادیت ہے۔ آپ مراد رسول ہیں، دعائے رسول کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مستجابات، آپ نے ان کے حق میں دعا کی تھی، عمر بن حشام، عمر بن خطاب میں سے کوئی ایک آ جائے۔ تو پھر اسلام کو ایسا روب، دبدبا اور شان و شوکت حاصل ہوئی کہ تاریخ اسلام میں ایسا ایڈمنسٹریٹر، تاریخ اسلام میں ایسا شجاع، ایسا مینیجر پھر ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ہجری تقویم کا کیلنڈر جو ہے اس کے آپ مؤسس ہیں، بانی ہیں۔ پھر عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ جو ترکی کا ایک ایسٹرن پارٹ ہے، جنوبی آرمینیا اور سجستان جیسے علاقے آپ کے دور میں فتح ہوئے۔ 22,51,003 مربع میل اس پہ آپ کی حکومت تھی۔ یروشلم کی پہلی فتح آپ کے دور میں ہوئی، فلسطین آزاد ہوا۔ ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً 1/3 حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین رہا، یہ بھی آپ کا کنٹریبیوشن ہے۔ پھر ساسانی سلطنت 2 سال سے کم عرصے میں آپ کی لیڈرشپ اور ملٹری اسٹریٹجیز کے باعث زیر نگی ہوئی۔ پھر آپ کو جو لقب فاروق ہے اور کنیت ابو حفص، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی تھی۔ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، ٹھیک ہے، آپ اتنے کلیئر تھے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر دور کو ہم دیکھیں تو وہ 10-10.5 سال کے قریب محیط تھا۔ تو اپنے دور خلافت میں شریعت کے دائرے میں آپ نے رہتے ہوئے دین اسلام میں اجتہاد کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے میں کچھ جدت پسند چیزیں، کچھ اصلاحات اور کچھ نئی باتیں متعارف کروائیں۔ ان کو مورخین نے اولیات عمر کا نام دیا ہے، جسے ویسٹ میں آج عمر لا کہتے ہیں، ویسے جنرلی انیشیٹو آف سیدنا عمر بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے اکثر کا تعلق نظام حکومت سے ہے، بعض کا تعلق رفاع عامہ یعنی پبلک ویلفیئر سے ہے، اور چند ایک کا تعلق شریعت کے احکام میں سے ہے، ٹھیک ہے، کمانڈمنٹس آف شریعہ۔ تو 3 پہلو میں آپ نے اولیات متعارف کروائیں۔ یہ اولیات سیدنا عمر کی شخصیت کا نمایاں ترین پہلو ہیں، اور یہی وہ اصلاحات ہیں جن کو نان مسلم بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان اولیات کی تعداد جو ہے 45 ہے، 45 ہیں، جن کا ذکر تمام سیرت نگاروں نے کیا ہے۔ ان اولیات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ان کے شہادت کے دن قارئین کو اندازہ ہو کہ کتنی عظیم شخصیت تھی جس کی کنٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے ایک آئیڈیل نظامی حکومت قائم کیا، ٹھیک ہے، جس میں عوام کی فلاح و بہبود کا سب سے زیادہ خیال رکھا گیا۔ ویلفیئر، پیور اسلامک ویلفیئر سٹیٹ تھی، ٹھیک ہے۔
ان کی اصلاحات کو آج ویسٹ نے اختیار کیا مغربی ممالک میں، اور اس میں تھوڑی سی جدت پیدا کر کے ویسٹ آج کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات ہیں، اور ہمارے بہت سارے لوگ بھی ان اصلاحات کو مغرب کی انوویشن کہتے ہیں، حالانکہ وہ انوویشن اور کریشن سیدنا عمر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ابتدا 1400 سال پہلے حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں کی تھی۔ وہ کون سی اولیات ہیں، ان کا امپیکٹ کیا سوسائٹی میں، اور ہماری پاکستانی اسٹیٹ کو کیا مل سکتا ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں تو۔ نمبر 1، بیت المال، خزانے کا محکمہ قائم کیا، فائننس منسٹری جو تھی بیت المال وہ سب سے پہلے آپ نے اسٹیبلش کی، ٹھیک ہے۔ باقاعدہ طور پہ نمبر 2، عدالتیں اور قاضی مقرر کی، جوڈیشل سیٹ اپ، جو آپ جوڈیشل ایتھکس اور قضاء کا اور ججز کا جو کرائیٹیریا تھا وہ مقرر کیا۔ امیر المؤمنین کا سب سے پہلے لقب آپ نے اختیار کیا، امیر المؤمنین، ٹھیک ہے، ہیڈ آف دا بلیورز آپ کہہ لیں اسے۔ فوجی دفاتر قائم کی، فوج کا جو ملٹری کا جو آفیسز تھے، ہیڈ آفیسز اسٹریٹجی کے لیے، وہ قائم کیے گئے۔ رضاکاروں کی تنخواہیں میں قائم کی، جیسے ہمارے 11 22 ہے ریسکیو کے دوسرے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے، بر وقت پہنچ جانا، لوگوں کی داد رسی کرنا۔ مال کا دفتر قائم کیا، ایک تو بیت المال تھا، ایک مال کا دفتر قائم کیا جہاں پہ مختلف قابل کاشت جو زمینیں ان سے جو چیزیں آتی تھیں وہاں پہ رکھا جاتا تھا۔ زمین کا بندوبست کیا اور پیمائش کروائی، زمین کی پیمائش میئرمنٹ کا سب سے پہلے کانسیپٹ، یہ گرداور پٹواری جو آج پیمائش کرتے ہیں یہ سیدنا عمر نے متعارف کروایا۔ نمبر 8، مردم شماری، سینسز آپ کے دور میں شروع ہوئی سب سے پہلے، اس سے آپ کو ملک کی آبادی کا پتہ چلا، اور دوسرا اس سے ملک کی اقتصادی منصوبہ بندی کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو ایک جو اکانومک مینجمنٹ کے لیے سینسز ہے، اس کے فاؤنڈر بھی سیدنا عمر ہیں۔ تاریخ اور سن قائم کیا جو آج تک سن ہجری کے نام سے مسلمانوں میں جاری ہے۔ نمبر 10، نہریں کھدوائیں اور آبپاشی کو ترقی ہوئی، اور دوسری بحری آمد و رفت کا نظام بہتر ہوا، ٹھیک ہے یہ۔ پھر نمبر 11، بہت سارے نئے شہر آباد کیے جنہوں نے فوجی چھاونیوں کا کام بھی کیا، جیسے کوفہ، بصرہ، فسطاط اور موصل وغیرہ، یہ فوجی چھاونیاں ہوتی تھیں نئے، وہاں پہ سٹیز کی ڈیولپمنٹ جو تھی، آج کل ریئل اسٹیٹ، نیو سٹیز پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آپ کے دور میں شروع ہوئی۔ مقبوضہ ممالک کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا، ان کے انتظام میں بہتری ہوئی، ٹھیک ہے، صوبوں کی ڈیولوشن پلان دیا، یہ سیدنا عمر کا کارنامہ ہے۔ عشور، درآمدی ڈیوٹی مقرر کی، امپورٹ جو ڈیوٹی ہے وہ آپ نے۔ پھر دریائی پیداوار جیسے عنبر پر محصول ٹیکس بھی لگایا، اور اس کے لیے محصل ٹیکس اکٹھا کرنے والے ملازم بھی مقرر کیے۔ دارالحرب کو کے تاجروں کو ملک میں آنے کی اجازت دی اور تجارت کی، جیسے نان مسلم آئیں وہ وہاں پہ ٹریڈ کریں، وہ بینیفٹس ہو اسلامک اسٹیٹ کے میسز کو۔ جیل خانہ آپ نے قائم کیا سب سے پہلے۔ درہ کا استعمال جو آپ کے وقت پاس موجود ہوتا اور روایت نماز کے وقت بھی آپ کے جائے نماز پہ پڑا رہتا، لوگوں کو تنبیہ، زجر و توبیخ کے لیے۔ رات کو گشت کر کے رعایا کی خبرگیری کے طریقہ نکالا، پرسنلی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونے کے باوجود ایک ایک گھر گلی میں گشت کرتے اور لوگوں کی جو ہے وہ داد رسی کرتے۔ ملک میں جگہ جگہ پہلی دفعہ فوجی چھاونیاں آپ کے دور میں قائم ہوئیں، ملٹری جو آپ کے جو کوارٹرز تھے وہ آپ نے قائم کیے۔ گھوڑوں کی نسل میں اصیل اور مجنس کی تمیز کی جو اس وقت تک عرب میں نہ تھی۔ نمبر 22، پرچہ نویس متعین کیے۔ مکہ سے مدینہ مسافروں کے آرام کے لیے مسافر خانے بنوائے، مسافر خانے بنوانے کا پہلا کانسیپٹ ویلفیئر اسٹیٹ میں آج ویسٹ لیتا ہے، انہوں نے اپنایا۔ راہ پر پڑے ہوئے بچوں کی پرورش کا انتظام کیا، ان کے لیے روزینے یعنی ڈیلی الاؤنسز مقرر کی، جو بچے راستے میں ہوتے، لاوارث ہوتے، تو ان کی کفالت اسلامک اسٹیٹ میں سیدنا عمر فاروق نے الاؤنس مقرر کیا۔ پھر نمبر 25، مختلف شہروں میں مہمان خانے قائم کیے، مہمان اگر کوئی آ جائے تو اس کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ پہ ہوتی، وہ 2 دن 3 دن تک ٹھہرے، اس کا خرچہ رہائش و ریاست کے ذمہ ہوتی۔ یہ ہے خوبصورت آئیڈیل نظام خلافہ ماڈل کا۔ غلاموں کو کم کرنے کے لیے یہ قاعدہ قرار دیا کہ اہل عرب کافر ہوں ان کو بھی غلام نہیں بنایا جا سکتا، کہ نان مسلم بھی غلام نہیں بنایا جا سکتا، اللہ نے اسے آزاد پیدا کیا۔ پھر سیدنا عمر نے مفلوق الحال اور نادار عیسائیوں اور یہودیوں کے ڈیلی الاؤنسز اور منتھلی الاؤنسز مقرر کیے، روزی نے نان مسلمز کے، ٹھیک ہے، مفلوق الحال اور نادار جو ہیں۔ پھر ملک کے مختلف علاقوں میں مکاتب یعنی تعلیمی ادارے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قائم کیے جن سے تعلیم کا فروغ ملا۔
تو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اسکول، ٹھیک ہے، مانیٹری اسکول اور اوپر ہائر لیول تک وہ آپ نے قائم کی۔ معلمین اور مدرسین، طلباء اور اساتذہ کی تنخواہیں مقرر کی تاکہ وہ تعلیم پر توجہ دیں۔ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ کا ایک میکانزم تھا۔ پھر سیدنا ابوبکر کو نہایت اصرار کے بعد آپ نے سب سے پہلے جمع تدوین و قرآن پر جمع کیا اور اس سے اہتمام کو پورا کیا۔ پھر قیاس کا یہ اصول آپ نے وضع کیا کہ علت مشترک ہونے کی وجہ سے حکم ایک ہوگا قیاس میں، جیسے ہیروئن میں نشے کی علت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے شراب پر قیاس کر کے اسے حرام قرار دیا جائے گا، ٹھیک ہے، علت کی بنیاد پر کسی چیز کو حرام قرار دینا۔ وراثت میں اول کا مسئلہ ایجاد کیا۔ اول یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ وارثوں کی تعداد بڑھ جائے، اس وجہ سے وارثوں کے حصوں میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ 23 فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ بھی آپ نے کروایا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ مؤذن سیدنا عمر کو اطلاع دینے گیا فجر کی نماز کی، تو دیکھا آپ نے سو رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم، تو آپ کو یہ الفاظ بہت پسند آئے، تو آپ نے مؤذن کو حکم دیا کہ وہ الفاظ فجر میں شامل کر دے۔ یہ ابن ابی شیبہ اور امام مالک نے موطا میں اسے لکھا ہے۔ پھر سنن ابی داؤد کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو نماز فجر کی اس میں مقرر کیا۔ 34 باقاعدہ طور پر نماز تراویح باجماعت ادا کرنے کا طریقہ آپ نے مقرر کیا کہ ایک ڈسپلن آ جائے۔ 3 طلاقیں جو ایک ساتھ دی جائی تھی اس کو طلاق بائن قرار دیا اور تمام صحابہ کرام نے اس پر اجماع کیا، کونسنسس ہے۔ شراب کی حد کے لیے 80 کوڑے مقرر کیے، یہ اولیات عمر ہے۔ تجارت کے کوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی۔ بنو تغلب کے عیسائیوں پر جزیہ کی بجائے زکوٰۃ مقرر کی۔ وقف کا طریقہ ایجاد کیا۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیروں پر لوگوں کا اجماع بھی آپ نے کرایا، ٹھیک ہے۔ مساجد میں واعظ کا طریقہ، ان کی اجازت سے تمیم دارمی نے پہلا واعظ کیا، وہ اسلام میں پہلا واعظ تھا۔ اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، یہ اسٹیٹ مقرر کرتی ہے امام اور مؤذن اور خطیب کی تنخواہ۔ مساجد میں رات کو روشنی کا اہتمام۔ اشعار میں کسی کی عزت اچھالنے پر تعزیر کی حد۔ غزلیہ اشعار میں عورتوں کا نام لینے سے منع کیا، یہ طریقہ عربوں میں مدت سے چلا آ رہا تھا۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات میں کہہ دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، حالانکہ میرے بعد نبی نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھانپ لیا تھا جو ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز آپ کی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو میں نے اولیات گنوائی، آپ کا دور حکومت ایک شاندار دور تھا، غیر مسلموں نے بھی اس پہ تحقیق کے ساتھ اپنی اپنی بکس میں لکھا ہے۔ دوسری ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عمر نے فرمایا کہ خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دودھ کا ایک پیالہ عنایت فرما رہے ہیں، آپ پی رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھی، فرمایا عمر اس سے مراد علم ہے، تو جو آپ کو علم میں اس قدر وسعت تھی اور آپ جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ ول پاور بڑی اسٹرانگ تھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک منصب یہ بھی تھا کہ وہ سفارتکار تھے، قریش نے ان کو ڈپلومیٹ بنایا تھا اور انہیں امن کی علامت سمجھا جاتا تھا، سمبل آف پیس۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارتی مشن کے لیے کوئی ڈیلیگیشن بھیجنا تھا ڈپلومیٹس کا، تو اس کا ہیڈ بنا کے آپ کو بھیجا، آپ کا جو ہے وہ انتخاب ہوا۔ جہاں کہیں لوگوں کا مجمع ہوتا اس کی نگرانی فرماتے کہ بد امنی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کو کسی بھی قسم کے فتنے اور انتشار سے بچانے کے لیے اپنی خلافت کے دوران بعض کے بار صحابہ کو اپنے پاس روکے رکھا۔ اس کا یہ ایک سبب تھا کہ دینی ریاست میں بہت سارے دینی یا سیاسی مراکز قائم نہ ہوں، پھر ہر معزز صحابی کے آگے حلقہ قائم ہو، پھر آہستہ آہستہ اس قدر احترام ہو کہ سلطان کا حکم نہ سمجھ لیا جائے اور خلافت کا انتظام منتشر ہو۔ تو یہ ان سائٹ جو سیدنا عمر کی تھی وہ بڑی ڈیپ تھی، وہ بھانپ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہمبلنس کتنی تھی۔ ایک روز راستے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک شخص ایک عورت سے باتیں کر رہا ہے، آپ نے اس کو ایک درہ مار دیا، کوڑا مارا، تو اس نے کہا امیر المومنین یہ تو میری بیوی ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا تم راستے میں کھڑے ہو کے کیوں بات کرتے ہو، یہ انایتھیکل ہے، مسلمانوں کو اپنی غیبت میں مبتلا کرتے ہو، باقی لوگ اس سے غلط پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں۔ اس نے کہا امیر المومنین ہم ابھی مدینے آئے ہیں، مشورہ کر رہے تھے کہاں قیام کریں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا اے اللہ کے بندے مجھ سے قصاص لے۔ اس نے کہا امیر المومنین میں نے معاف کیا۔ فرمایا نہیں قصاص لے لو۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا اللہ کے واسطے معاف فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھ کو اس کا بدلہ دے گا۔ دیکھیں ہیڈ آف اسٹیٹ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرتا ہے، یہ ہے حکمرانی، طرز حکمرانی مسلمانوں کا۔
سیدنا عثمان بن مظعون سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان سے سب فتنے بند ہو جائیں گے، جب تک یہ زندہ رہے گا تب تک تمہارے اور فتنوں کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ساری کنٹریبیوشن ہے سیدنا عمر کی، ایک لیکچر میں تو کور نہیں ہو سکتا۔ کہنے کا مقصد ہے یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق کی شہادت کا دن ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ موضوع میں ہم سیدنا عمر کا کل کے ویلاگ میں اہل بیت کے ساتھ جو تعلق ہے، نواسۂ رسول کے ساتھ، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ، اس پہ بیان کریں گے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا آپس میں کتنا خوبصورت ریلیشن شپ تھا۔ تو آج بیان کرنے کا مقصد تھا کہ خلافہ ماڈل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو انیشیٹو ہم نے آپ کو گنوائے ہیں، یہ کتابوں کی حد تک، چاٹنے کی حد تک نہیں ہے، ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ پڑھنے کی حد تک آج کی نوجوان نسل ان کو بھول چکی ہے۔ تو یہ ماڈل جو آپ نے دیکھا ہے، اس میں کہیں پہ بھی آپ کو ریڈیکلائزیشن نظر آئی؟ ٹوٹل ویلفیئر اسٹیٹ کا کام، ٹوٹل انیشیٹوز ہیں لوگوں کے لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو محکمے قائم کیے، انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہے، تو پاکستان میں بھی اسی طرز کا نظام ہونا چاہیے۔ تکمیل پاکستان موومنٹ اسی کی طرف جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، اور ہم اپنا نیریٹو ایکیڈیمک وے میں پیسفلی اس قوم کے سامنے رکھتے رہیں گے تاکہ لوگ اس پہ عمل کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اسلام آباد سنو ڈیجیٹل اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔